بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل دنیا بھر میں ایک ترکش ڈرامہ سیریز ڈیرلش ارطغرل کی بہت دھوم ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی یہ ڈرامہ سیریل دسمبر 2014 کو ترکی کے سرکاری ٹی وی پر نشر ہوا اور بعد ازاں عالمی شہرت سمیٹی۔ ڈیرلش ارطغرل 5 سیریز پر مشتمل ترکی کی تاریخ کا سب سے زیادہ دکھایا جانے والا ڈرامہ سیریز ہے۔ یکم رمضان المبارک سے پاکستان میں بھی اس ڈرامے سیریز کی اردو ڈبنگ کے ساتھ پی ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 60-70 سال سے مسلمانوں کو فحش فلمیں اور جھوٹے ڈرامائی مصنوعی پھولوں میں سجا کر پیش کرنے والا یورپ اور انڈیا ترکی ڈرامہ غازی ارطغرل کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گیا، جبکہ امریکہ کی لونڈی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی 70 سالہ فحش فلم انڈسٹری کو ترکی کے معروف ڈرامے غازی ارطغرل نے صرف 2 سال میں دفن کر دیا۔ ترکی نے تاریخی ڈرامہ غازی ارطغرل میں مسلمانوں کے اسلامی جذبے اور جوش کو دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے نے مسلمانوں کو نہ صرف اپنی طرف متوجہ کیا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کر دیا ہے، جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن انڈیا اور یورپ کو ایک آنکھ نہیں بھایا، اور وہ اس ڈرامے کی وجہ سے مسلمانوں کی یکجہتی سے خوفزدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین حکومت نے اس ڈرامے کی ڈبنگ پر پابندی لگا دی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان دوبارہ متحد ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ انہوں نے سالوں سے کھربوں روپے فلم انڈسٹری پہ خرچ کر کے مسلمانوں کی ذہن سازی کی اور اپنی مرضی کے ہیرو دکھا کر مسلمانوں کو ان کی تاریخ کے اصلی ہیروز کی تصویر دھندلا دی اور مسلمانوں کو فحش اور عریانیت پر لگایا۔ ناظرین گرامی، آج مغرب اس ڈرامے کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کے لیے ہمیں خلافت عثمانیہ کے بارے میں جاننا ہوگا اور اس خلافت عثمانیہ کے بانی اور اصلی ہیرو ارطغرل کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ ہم یہاں کوشش کریں گے کہ آپ کو خلافت عثمانیہ کے بارے میں مختصر بتا سکیں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہو کہ اس ڈرامے سے مغربی دنیا کی نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں۔ 3 برے اعظموں پر پھیلی یہ سلطنت اتنی شان و شوکت کے ساتھ 6 صدیوں پر محیط رہی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے، اور اس وقت کے سپر پاور منگول اور صلیبی بھی ان سے خوفزدہ تھے۔ منگول اس وقت کی طاقتور فوج تھی اور اس نے فتوحات پر فتوحات تو کی۔ ان ممالک کو فتح کرنے کے بعد اس کو چلانے کے لیے ان کے پاس نظام نہیں تھا، مگر خلافت عثمانیہ نے فتوحات کے سلسلے کے بعد ان ممالک پر اسلامی قوانین کا نفاذ قائم کیا اور دنیا کو ایک نئے رخ کی جانب موڑا۔ ویورز، ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں جب چنگیز خان کے حملوں سے تنگ آ کر ایک خانہ بدوش قبیلہ اپنے سردار کے ہمراہ ہجرت کر کے ترکی میں اناطولیہ کے مقام پر آ کر بسا۔ یہ 300 خاندان پر مشتمل ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا سردار ارطغرل تھا۔ جی ہاں، وہی ارطغرل جس پر ڈرامہ سیریل بنایا گیا ہے۔ اس وقت اناطولیہ پر سلجوقی حکومت قائم تھی، جو اس وقت کے سپر پاور رومیوں اور چنگیز خان کے بار بار حملوں سے کمزور ہو گئی تھی۔ جب ارطغرل وہاں پہنچے، اس وقت بھی سلجوقیوں اور رومیوں کے درمیان جنگ جاری تھی۔ اس وقت ارطغرل نے حق کا ساتھ دیا اور سلجوقی فوج کا ساتھ دیتے ہوئے رومیوں سے اس طرح جنگ کی کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ گئے۔ سلجوقی حکمران علاؤالدین نے خوش ہو کر ان کو اناطولیہ کی مغربی سرحدوں کا علاقہ ارطغرل اور ان کے خاندان کو دے دیا۔ اس طرح ارطغرل ایک ایماندار اور وفادار انسان ہونے کا ثبوت دیتے رہے، اور جب بھی ملک میں کسی نے بغاوت کے لیے سر اٹھایا، انہوں نے سردار علاؤالدین کا بھرپور ساتھ دیا اور خود کبھی بغاوت نہیں کی، کیونکہ وفاداری ان کے خون میں شامل تھی۔ انہوں نے ہر موقع پہ سلطان علاؤالدین کا مکمل ساتھ دیا۔ 1258 میں ہلاکو خان جب بغداد پر حملہ کر کے مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا دیں اور خواتین اور بچوں کو قید کر لیا اور علم و فنون کی تمام کتب کو جلا کر سمندر برد کر دیا، اس وقت ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ لگتا نہیں تھا کہ مسلمان کبھی دوبارہ اپنا اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو اپنے باپ کی طرح بہادر، وفادار اور ذہین انسان تھا۔ ان کا نام عثمان تھا۔ ارطغرل کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے عثمان اول کو سردار بنایا گیا۔ یہی عثمان اول سلطنت عثمانیہ کا بانی بنے۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے اپنے باپ کے اس مشن کو جاری رکھا اور سلجوقیوں کے زوال پر اپنے چھوٹے سے مفتوحہ علاقے پر اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ یہیں سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی۔ تاتاریوں کے ایک حملے میں سلطان علاؤالدین شہید ہو گئے اور اس کے بعد ملک کی باغ دوڑ
ارطغرل کے بیٹے عثمان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے بعد ترک فوج نے رومیوں کو ساتھ ملا کر سلجوقی سلطنت کا خاتمہ کرنا چاہا، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے۔ پھر سلطان عثمان نے رومیوں کے علاقوں میں فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کا رقبہ پھیلتا گیا۔ رومیوں کو اپنی بدترین شکست برداشت نہ ہوئی، انہوں نے پھر تاتاریوں کو سلجوقی حکومت کے خلاف اکسایا۔ سلطان حکومت نے اپنے بیٹے وہان غازی اور آنے والے وقت کے سلطان کو فوج کی کمان دے کر فتح حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ سلطان وہان نے تاتاریوں کو ایسی شکست دی کہ دوبارہ تاتاری کبھی حملہ نہ کر سکے۔ سلطان عثمان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے وہان نے ترکی سے فتوحات کا ایسا سلسلہ جاری کیا کہ خلافت عثمانیہ 3 بر اعظموں تک پھیل گئی اور اس سلطنت کا مرکز ترکی تھا۔ اس خلافت میں موجودہ دور کے علاقے جن میں شام، مکہ، یونان، فلسطین، عراق، بلغاریہ اور مصر جیسے ممالک شامل تھے۔ اس خلافت کا دور 1924 تک رہا۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس خلافت کی مخالف اتحادی فوجیں جن میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے زبردستی ترکی کے سلطان سے معاہدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت بچانا چاہتے ہو تو ہماری شرائط ماننا ہوں گی۔ اس کے تحت جو معاہدہ کیا گیا وہ معاہدہ لوزان ہے جو 2023 میں ختم ہو رہا ہے۔ اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کیے۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے ایک جاسوس عرب میں بھیجا جو عرب کے رسم و رواج، عرب کی کمزوریوں اور دینی علوم سے مکمل واقف تھا۔ اس کا نام لارنس آف عربیہ تھا۔ یہ عرب میں ایک عالم کی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ اس نے عربوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف کرنا شروع کیا اور کہا کہ تمہارے علاقے میں کوئی اور حکومت کرے، یہ تم کو گوارا ہے، تم اپنا علاقہ واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ عرب جو سالوں سے حجاز مقدس پر قبضہ کرنے کی خواہش میں تھے، ان کو یہ بات بھلی معلوم ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ ابھی اچھا موقع ہے، خلافت ابھی کمزور ہے، تم بغاوت کرو اور اپنا علاقہ حاصل کر لو۔ جب عربوں نے بغاوت کی تو خلافت عثمانیہ کے سلطان نے سوچا اگر جنگ کی گئی تو اس مقدس مقام پر خون خرابہ ہوگا۔ انہوں نے بغیر کسی شرط کے اس علاقے کو عربوں کے حوالے کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے دور سے رکھا نام حجاز مقدس کو تبدیل کر کے آل سعود نے سعودی عربیہ رکھ دیا۔ اس لیے موجودہ حکمران شہزادہ محمد بن سلمان نے ارطغرل ڈرامے کے مقابلے میں ایک ڈرامہ سیریل تیار کی جس کا نام مملکت النار ہے۔ اس سیریل کی تیاری میں $40 ملین کا خرچہ ہوا اور اس ڈرامے میں ترک فوج کو بزدل دکھایا گیا، مگر یہ ڈرامہ بری طرح فلاپ ہو گیا۔ تو ناظرین، اب ہم آ جاتے ہیں معاہدہ لوزان کی طرف۔ یہ معاہدہ پورے 100 سال پر محیط ہے۔ معاہدہ لوزان کا انعقاد سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر لوزان میں 24 جولائی 1923 کو یورپی اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا۔ اس معاہدے کی رو سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور ترکی اگلے 100 سال کے لیے اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا۔ اس معاہدے میں جو شرائط رکھی گئیں ان میں سے چند ایک کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں۔ اسلامی خلافت ختم کی جائے گی اور اس کی جگہ سیکولر ریاست قائم ہوگی۔ عثمانی خلیفہ کو ان کے خاندان سمیت ملک بدر کیا جائے گا۔ خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی جائیں گی جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل ہوں گی۔ ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا۔ اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول اسے امپورٹ کرنا ہوگا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود، بحر مرمرا اور بحر متوسط کا لنک ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سیویز کے ہمپلہ قرار دی جاتی ہے۔ اس معاہدے کے ساتھ ہی خلافت عثمانیہ کی بساط لپیٹ دی گئی اور افریقہ، ایشیا اور یورپ تک پھیلی ہوئی عظیم سلطنت بندر باٹ کا شکار ہو گئی۔ یورپ کے علاقے چھین لیے گئے۔ عراق، اردن اور فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں چلا گیا۔ شام، لبنان، الجزائر اور لیبیا فرانس کے قبضے میں آئے۔ اناطولیہ اور آرمینیا کو ترکی سے کاٹ کر آزاد ملک بنا دیا گیا۔ حجاز مقدس آل سعود کے قبضے میں چلا گیا۔ خلیفہ کی ملک اور بیرون ملک جائیدادیں ضبط کر کے ملک بدر کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے پورے ترکی میں مغربی طرز کے معاشرے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ہر وہ کام کیا جس کو اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ترکی کو طیب اردگان جیسا لیڈر دیا جو امت مسلمہ کا درد رکھتا ہے
جس نے بغیر ہتھیار کے سیکولر ترکی کو دوبارہ اسلامی ترکی کی جانب گامزن کر دیا ہے۔ 2023 میں صرف 3 سال کا وقت ہے، اس کے بعد ترکی مکمل طور پر آزاد ہوگا۔ یہ نہ صرف اپنے وسائل بروئے کار لا سکتا ہے بلکہ خلافت کی بنیاد دوبارہ رکھنے کے لیے بھی آزاد ہے، اور اسی وجہ سے یورپ کی نیندیں حرام ہیں، اور اسی وجہ سے طیب اردگان کے خلاف 15 جولائی 2016 کو امریکہ اور اسرائیل نے ترکی میں بغاوت کروائی، مگر ترکی کی عوام نے اس بغاوت کو کچل دیا، کیونکہ یہ مسلم دشمن لوگ جانتے ہیں کہ اگر ایک بار مسلمان دوبارہ اکٹھے ہو گئے اور ایک مرد مجاہد ارطغرل نے دوبارہ خلافت عثمانیہ کا وجود رکھ دیا تو ان کو مسلمانوں پر ہونے والے ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ یہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان اکٹھے ہو گئے تو انہیں تاتاریوں اور رومیوں کی طرح رون دیا جائے گا۔ اسی لیے یورپ اور پوری مغرب دنیا اس ڈرامے کو ختم کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے کہ کہیں مسلمان اپنی سنہری تاریخ سے واقف نہ ہو جائیں اور دوبارہ سے متحد نہ ہو جائیں۔ اسی لیے یہودی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس ڈرامے کو بین کرنے کے در پر ہے۔ ناظرین، آج ہم دوبارہ دنیا پر وہ عروج اس لیے حاصل نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم اسلامی قوانین سے دور ہیں، اور اس وقت ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کریں، اور ہم مسلمانوں کو ہماری اصلی تاریخ اور طاقت کو سمجھنے کی توفیق ہو، کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔